دانیال عزیز بھی ہمیں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ دانیال صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. پہلا مین اسکینڈل اس وقت گندم کرائسس کہا جا رہا ہے پنجاب حکومت کا, کیسے چیف منسٹر ڈیل کر رہی ہیں؟ از دس دا وے, از شی ہینڈلنگ اٹ کریکٹلی؟ اس میں جی پرابلم ساری کریٹ ہوئی ہے ویٹ کی امپورٹ کی وجہ سے, اور ویٹ کی امپورٹ جو ہے یہ جولائی 23 2023 کو ایک ECC کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں اجازت دی گئی تھی, بلکہ بینکس کو اس وقت LCs کھلنی بند تھیں تو بینکس کو کہا گیا تھا کہ آپ LCs کھولیں. اس میں میرے خیال میں ویٹ تو پاکستان امپورٹ کرتا رہتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن اس وقت میرے خیال میں جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کیپ کوئی نہیں لگایا اور دوسرا وہ ڈیوٹی فری بھی تھی. تو اس میں یہ ہوا کہ پرائیویٹ سیکٹر نے جب پہلی شپمنٹ آئی ہے, ایک تو میرے خیال میں لوگ بہت کنفیوز کر رہے ہیں اس ایشو کو. دیکھیں پہلی شپمنٹ سپٹمبر 8 کو پاکستان پہنچ گئی تھی, تو اس میں کم از کم 30-35 روز لگتے ہیں پہنچنے میں, اور اس کی بکنگ اور پیمنٹ اور وغیرہ وہ سارا کچھ انسپیکشن کرنے سے. تو 14 اگست کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی, تو میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب نے حلف اٹھایا تھا 14 اگست کو, تو ECC فنانس منسٹر وغیرہ بنتے بناتے سب کچھ جو ہے خود ایک ہفتہ تو لگ ہی جاتا ہے. تو اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کیئر ٹیکر کی ذمہ داری لگا دیں اور جان چھڑوائیں. جی بالکل, ECC نے فیصلہ کیا تھا, وہ اسحاق ڈار صاحب اس کے ہیڈ تھے اور احسن اقبال صاحب اس کے ممبر تھے جو پلاننگ منسٹر ہمارے, اور ان کا کام تھا بتانا کہ جی کتنی لانی چاہیے کتنی نہیں لانی چاہیے, کیونکہ پلان یہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. تو اس کے بعد میرے خیال میں جو ڈبل غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ یہ تھی فروری 28 تک اجازت دی گئی تھی, اور فروری 1 کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بین لگا دیا تھا امپورٹ کے اوپر جو گورنمنٹ کر رہی تھی وہ ECC کی میٹنگ میں اگین. تو انہوں نے کیا کیا, جیسے یہ گورنمنٹ آئی تو انہوں نے اجازت دے دی کہ مارچ 31 تک ایکسٹینڈ کر دیں, جبکہ مارچ میں سندھ کی گندم آنی شروع ہو جاتی ہے, اور انہوں نے پھر پرچیز کی ریٹ بھی رکھ دیا اور اندیا بھی دے دیا کہ ہم خریدیں گے, اور پھر ہاتھ دھو بیٹھے اس بات سے کیونکہ گلٹ آ گیا تھا مارکیٹ میں, تو کیسے خریدتے, تو پرائس کریش کر گئی, تو کتنی خریدتے کہ پرائس سپورٹ کرتے. تو یہ میرے خیال میں ٹوٹلی مس مینجمنٹ ہوا ہے. اب یہ ہے کہ سب اس سے بھاگنا چاہ رہے ہیں, چھپنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کیا, کیئر ٹیکروں کا نام, کیئر ٹیکروں کا کوئی قصور نہیں. نومبر میں ایک ECC میٹنگ ہوئی تھی, اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان اور پاسکو جو ہے پتہ نہیں 300,000 ٹنز شاید منگوائیں گے. الٹیمیٹلی آئی تھنک وہ آیا بھی نہیں, اور فروری 1 کو اس پہ بین ویسے ہی لگا دیا. یو پیکنگ اپ, آپ اسپیشلی احسن اقبال صاحب کا نام اس لیے لے رہے ہیں, آپ کے پہلے ہی ان کے ساتھ معاملات تھوڑے سے ٹینس ہیں, بٹ یو ایکچولی تھنک ہی از دا اونلی ون ہوز ریسپانسبل. آپ نہیں, میں نے کہا ہے کہ چیئر اسحاق ڈار صاحب کر رہے تھے, آپ ECC کی کمپوزیشن دیکھ لیں. ٹھیک ہے, تو وہ میں نے تو نہیں بنائی نا جی. سو یو تھنک اسحاق ڈار صاحب, احسن اقبال صاحب اور پرائم منسٹر تو ECC, وہ تو ECC میں نہیں ہوتا. ناٹ ہم. سو آپ کے خیال سے انکوائری یہاں سے شروع ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے, اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جس انداز سے لوگوں نے پیسہ کمایا ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں, جس ریٹ پہ یہ امپورٹ کی ہے اور جس ریٹ پہ مارکیٹ ریٹ تھا. آپ نے جو کھل کر ملبہ سارا نگران حکومت پہ ڈال دیا, خود انہوں نے یہ بات کہی ہے, تو یہ غلط ہے نا جی. بلائیں نا ان کو, میں کنفرنٹ کرتا ہوں ان کو, میرے پاس تو سارے ڈاکیومنٹس ہیں, اس میں کون سی ایسی بات ہے. رائٹ, سو وچ ڈاکیومنٹس ڈیٹ وائز آپ کے پاس موجود؟ اوکے, سو یو سیئنگ کہ اٹس ویل نون, اس میں کیا کیسے ڈینائی کریں گے. میرا مطلب ہے آپ مجھے بتائیں نا کہ ستمبر 8 تاریخ کو پرائیویٹ سیکٹر ویٹ کیسے ڈاک کر گیا کراچی پورٹ پہ, ہیلی کاپٹر میں لائے تھے. ٹھیک ہے, سو اب کمنگ بیک ٹو, آپ نے پہلے 8 فروری میں بھی آواز اٹھائی, پھر آپ نے ضمنی الیکشن کے بارے میں بھی کہہ دیا, اب آپ ایک اور بات ہی کہہ رہے ہیں, بٹ دس از واٹ وی ور ڈسکسنگ کہ ایکچولی ایکشن تو کچھ ہوتا نہیں ہے. بیسکلی ایکشن کیا ہونا جی, شیر کھا گیا کسان کو, یہ ہوا ہے. اور آپ دیکھیں سندھ نے 4,000 روپے مان ریٹ رکھا تھا کہ یہ خریداری کریں گے. سندھ کو کنونس کیا کہ یہ ابھی میٹنگ جو فروری میں ہوئی ہے اس میں کنونس کیا کہ آپ نیچے لائیں, کہ ہمارا وہ 144 لگی ہوگی تو پھر سارا مارکیٹ ڈسٹرب ہو جائے گی. یعنی اور ٹو بی فیئر جو میٹنگ فروری میں ہوئی تھی اس حکومت کے بننے کے بعد, پنجاب نے اس نے واہ ویلا مچایا کہ ہم نے نومبر میں پلانٹنگ کی ہے, ہم نے سکسیسفلی بمپر کراپ لا رہے ہیں, یہ کیا کریں, یہ مت لائیں آپ مارچ میں. لیکن اس کے باوجود مارچ 31 تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا. تو یہ پوچھنے کی باتیں ہیں کہ کون سا ایسا لالچ تھا کہ یہ کیا گیا. رائٹ. شہباز صاحب کچھ خبریں گردش کری ہیں پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی. پیپلز پارٹی فل سپورٹ دیے رکھے گی PMLN کو تھرو آؤٹ دس ٹینیور, یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, یا جیسے آج ان کی ہم سے ملاقات ہوئی, یا ایک سخت سا بیان قادر مندوخیل نے دے دیا, یا یہ بھی کوئی سوچ ہے پارٹی کے اندر؟ دیکھیے سپورٹ میں نے
پہلے ہی سیگمنٹ میں یہ بات کی تھی کہ ہم کیبنٹ میں اس لیے نہیں بیٹھے کہ ہمارا مینیفیسٹو بڑا مختلف ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ اپنی حکومت بنائیں تو ان کا اپنا مینیفیسٹو ہے اس کے ساتھ یہ کریں، لیکن یہ کہیں نہیں کہا کہ غلط کام کو سپورٹ کریں گے اور اچھے کام کی خواہ مخالفت کریں گے. جو صحیح کام ہوگا اس کو بالکل سپورٹ کریں گے، جو تھوڑا کمزور کام ہوگا اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے. تو کیونکہ بہت ملک میں حکومتیں گرانے اور اس کا کھیل ہو چکا ہے، تھوڑا سا آپ کے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، لیکن اگر غلط کوئی کام ہوگا تو بالکل اس کو انڈیکیٹ کریں گے. اور جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں بھی ہاں کریں تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد ہم نے پہلی حکومت بنائی ہے تو ہمارے پاس سمپل میجارٹی تھی، لیکن شہری اور دیہی اتنا فاصلہ تھا کہ ہم نے اس وقت بھی انہیں گورنمنٹ میں بٹھایا اور وہ بیٹھتے تھے لیکن الیکشن کے وقت کہتے تھے ہم نے ناک کٹائی. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ جڑی ہوئی ناک کتنی مضبوط ہے، کیا ہے. آئے ہیں، بہت اچھی بات ہے. دیکھیے بہت سنگین حالات ہیں. بار بار زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ سب کو مل کے چلنا ہوگا تو ملک آگے چل سکے گا. اوکے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، سب کو مل کے چلنا ہوگا. جب کہہ رہے تھے پریزیڈنٹ صاحب یہ بات، اس وقت آپ لوگ بہت سخت احتجاج بھی کر رہے تھے. ابھی ایک بڑا زبردست قسم کی آپ کو بار بار لوگ کہہ رہے ہیں آئے ہم سے ڈائلاگ کریں. رانا ثناء اللہ نے کہا، نیشنل لیڈر ہے عمران خان، انہوں نے یہ کہا کہ بس ہمیں کہیں ہم ریڈی ہیں بات چیت کرنے کے لیے. آپ کو عرفان صدیقی صاحب کہے تھے کہ ہاتھ کی نہیں ملائیں، ساتھ میں دل بھی ملائیں. اس قدر وارم آپ کو آفر ہو رہی ہے ڈائلاگ کی، تو کیوں نہیں آپ اس کو استعمال کریں؟ دیکھیں، رانا ثناء اللہ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی، اور اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہاتھ ملائیں گے تو آپ کے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے، آپ باہر بھی آ جائیں گے اور سارا معاملہ حل ہے. یعنی کہ آپ اس چیز کو مور لگا رہے ہیں، اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں کہ آپ نے کیسز بنائے، جو کہ ہم ہر روز کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکلی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. تو جب آپ نے مان لیا ہے تو یہ پھر کیوں کیا جا رہا ہے کہ آج عمران خان صاحب اندر کیوں ہیں؟ یعنی ان کی جو زندگی ہے، پوری زندگی کی ان کی جو بات ہے، جو ان کی لڑائی ہے، وہ رول آف لاء کے لیے. اور رول آف لاء کے لیے آج وہ آواز اٹھانے والے بندے کو آپ نے جھوٹے کیسز بنا کر اندر ڈال دیا، مقدمات بنا دیا. اور دوسری یہ چیز ہے بات چیت کی بات، جو بیٹھ لیں بات کریں ان سے. یہ دیکھیں، بات چیت کی بات، میں اس کے اوپر آ رہا ہوں. بات چیت کی بات آپ یہ کہیں کہ ایک بندہ وہ ایک ڈکیٹی کرتا ہے، ایک لوٹتا ہے ایک بندے کو، اور پھر وہ سڑک کے اوپر کھڑے ہو کر یا گاڑی میں بیٹھ کے یہ کہتا ہے جی آئے میرے ساتھ بات کریں، تو سب سے پہلے وہ بندہ کہے گا کہ جو مجھے لوٹا گیا ہے وہ تو واپس کیا جائے. آپ مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے آپ یہ سمجھیں گے کہ مینڈیٹ کا جو عوام نے آپ کو دیا ہی نہیں ہے، اور آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں عوام نے دیا ہے اور ہم وزیر اعلیٰ بھی بن گئے ہیں، ہم وزیر اعظم بھی بن گئے ہیں، تو یہ تو غلط بات ہے. سب سے پہلے تو مینڈیٹ واپس کریں. تو جب مینڈیٹ واپس ہوگا تو پھر تو آپ کی حکومت ہی نہیں ہوگی. پھر تو جس کو 1/2 سے جتوایا ہے عوام نے، پھر تو وہ اقتدار میں ہوگا. بیسیکلی نہ ہی سمجھے نا، آپ نہ کر رہے ہیں. ہم کیسی چیز دیکھیں، فارم 45 ہمارے پاس موجود ہے. دیکھیں، اسمبلی دھکے کی بنی ہے، اسمبلی دھکے کی بنی ہے. اسمبلیز جو ہیں وہ قانون کے مطابق نہیں بنی، فارم 45 کے مطابق نہیں بنی. فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں. اور 8 فروری کا جو غصہ ہے اب جو اس الیکشن کے اندر نکالا گیا ہے، جو ضمنی الیکشن ہوئے، کہ فارم 45 کے مطابق ہم کہہ رہے تھے، تو اس دفعہ یہ کہا گیا کہ چلیں جی فارم 45 میں ان کو ہرا دیتے ہیں. تو جب ایسی صورتحال ہوگی، آپ کے ججز جو ہیں وہ انصاف کے لیے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں کہ ہمیں اپنے کام کرنے کے اندر جو ہے، ڈیوٹیز پرفارم کرنے کے اندر جو ہے وہ ہراساں کیا جا رہا ہے اور مداخلت کی جا رہی ہے. ایسی ساری صورتحال کے اندر سب سے پہلے تو ضروری ہے نا کہ یہ ساری چیزیں ختم ہوں، یہ بند ہوں، اور ان کرداروں کے خلاف کارروائی ہو. ہم کیوں کہیں کہ جی توشہ خانہ سے بھی آپ نے گاڑیاں لے لیں، آپ کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی بھی آپ نے رسیدیں نہیں دی، نیب کے کیسز بھی آپ بالکل ٹھیک ہیں اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار. اوکے، سو دانیال عزیز صاحب، واٹ ڈو یو تھنک؟ ایک تو پہلے یہ بتائیں، کیونکہ آپ پی ایم ایل این کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ایک دم اتنی زیادہ کیوں آفر کری ہے پی ایم ایل این اس وقت پی ٹی آئی کو کہ آئیں بات چیت کریں؟ آئی تھنک ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ وہ بات چیت کرتی نہیں ہے، تو اس میں یہ اچھے لگیں گے اور وہ برے لگیں گے کہ جی دیکھیں یہ بات ہی نہیں کرنے کے لیے. So they're walking right into the trap. I think that's the other thing is that I don't think that PMLN is actually serious about this government either. This government? جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جو ہے نا یہ ریوڑیاں بانٹنے والی سیاست جو ہے وہ
ذمہ داری والی سیاست کا سامنا کرنا پڑ رہی ہے، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ابھی جو 2 سیکٹرز ہیں alone each one can sink پاکستان. One is FBR and the other is energy sector. تو انرجی سیکٹر میں 590 ارب روپے کی چوری حاصل کرنے نکلے تھے. اس میں سے جو لاسٹ ہم نے سنا تھا گورنمنٹ کا بیان وہ 58 بلین یہ اکٹھا کر سکے تھے، اور اب 2 مہینے رہ گئے ہیں سال میں، تو obviously وہ نہیں ہو پانا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو ایف بی آر ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے، ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے، ٹیکس نیٹ سسٹم سمجھ نہیں آ رہا. نہیں، ہمارے کان پک گئے سن کے. انہوں نے خود ٹریک اینڈ ٹریس کو 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، انہوں نے کہا ریٹیلرز کو لا رہے ہیں ٹیکس نیٹ. یہ تو خود ان کا انیشیٹو تھا نا. تو 30 لاکھ میں سے ابھی صرف 200 نے جی اپنا وہ فائل کیا ہے انکم ٹیکس ریٹرن. تو وہ بھی بند کیے ہیں ویسے کچھ لوگ، وہ بھی گزر گئی نا ڈیڈ لائن. سو مطلب بری طرح فیل ہوئے نا. تو یہ ایسے کو تھوڑی ہوتا ہے کہ مطلب لوگ خدا کے آپ کے دروازے پہ کہیں گے ہم سے غلطی ہوگی جی یہ لے لیں. یہ مطلب یہ انفورسمنٹ کرنا اور یہ ساری چیز کو کرنا. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو بجلی کی چوری کر رہے ہیں وہ انڈسٹریل سیکٹر میں کچھ سیگمنٹس ہیں، وہ نون سپورٹرز ہیں اس پولیٹیکل پارٹی کے، اور ریٹیلرز تو ویل نون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے ان کی. تو آپ مجھے بتائیں پھر یہ کیوں اس کو تباہ کریں گے؟ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے کسی اور کا نام لگ جائے. یہ تو شروع میں خود کہہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر حکومت تھوپی گئی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو اب پرابلم یہ ہے کہ 2008 سے لے کے آج تک جو ایک ڈیٹ کے ذریعے سے اکانومی کو چلایا گیا ہے، اب پاکستان اور ڈیٹ لے نہیں سکتا، میکس آؤٹ ہو گیا ہے. اور جو ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ بھی صرف پرانے کو نیا کر رہے ہیں، وہ اور قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. So what's the plan؟ کہ پلان یہ ہے کہ اب پیسے دینے پڑنے ہیں نا، جوتوں میں دال بٹنے لگی. اب سارے بھاگ رہے ہیں، ظاہری بات ہے، کیونکہ اب ٹیکس دینا ہے. تو ٹیکس کس نے دینا ہے؟ غریب نے دینا ہے. ٹیکس تو امیروں نے دینا. امیر کون ہے؟ وہ جو بہت سارے جماعتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. So in the future کہ آپ ایکچولی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی معاملات تبدیل ہونے جائیں گے حکومتی منصب؟ مجھے تو حیرانگی نہیں ہوگی اگر یہ سارے کہیں گے کہ جی ہماری تو بس کی بات نہیں ہے، آپ خود ہی سنبھالیں. کس کو کہیں گے؟ ایک دوسرے کو پہلے کہیں گے، پھر آخر کار آپ کو پتہ ہے کس کو کہیں گے.